میں نے جو پہلے قرآن اس مجید کی ویڈیو آیات کو پڑھی دیکھتے ہیں، ہیں۔ میں اب ان آیات کی طرف آتا ہوں۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا۔ دیکھیے جب اللہ نے انسان کو پیدا کیا نا، ڈارون کیا کہتا ہے وہ تو 20 دفعہ بتا چکا ہوں میں۔ ہم تو جو وہ مانتے ہیں جو قرآن کہتا ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ ماشاء اللہ۔ خلقہ من تراب، اللہ نے آدم کو کس سے پیدا کیا؟ منہ سے بولیے، مٹی سے پیدا کیا۔ پہلے اس یہ ویڈیو کو دیکھتے تاریخ کا ہیں۔ وہ دور ہے کہ اس وقت کوئی بیٹھ کے یہ سارے منظر دیکھ نہیں رہا تھا۔ ہمیں تاریخ دان، ہسٹری لکھنے والے ماضی کی چیزوں کا بتاتے رہتے ہیں، فلاں سن میں یہ ہوا تھا، پہلی جنگ عظیم کب ہوئی تھی، ہم پیدا ہوئے ہوئے تھے پہلی جنگ عظیم میں؟ بولیں بھائی کیا ہو گیا؟ دوسری میں ہم پیدا ہوئے ہوئے تھے؟ نہ ہمارے ابا نے اپنی آنکھوں سے پہلی جنگ عظیم دیکھی، نہ ہمارے ابا نے دوسری جنگ عظیم دیکھی۔ ہم نے تاریخ دانوں سے پوچھا، انہوں نے بتایا ہمیں ایسے ہوا تھا، کیونکہ اس ماشاء وقت بھی اللہ۔ لکھنے والے، پڑھنے والے لوگ اور اپنی آنکھوں سے دیکھ کے کتابیں لکھنے والے، خبریں چھاپنے والے لوگ موجود تھے۔ پہلے اس لیکن آپ ویڈیو مجھے کو بتاؤ، دیکھتے جب ہیں۔ آدم علیہ السلام دنیا میں آئے تو ان کے ساتھ کیا احوال بیتے اور انسانیت کی ابتدا کیسے ہوئی، اس وقت کوئی ہسٹری لکھنے والا موجود تھا؟ تو یہ بات ہمیں اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں بتا سکتا۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ عیسائیوں، یہودیوں، مسلمانوں کی آپس میں کتنی جنگیں چلی ہیں، کتنی لڑائیاں ہوئی ہیں، صدیوں سے لڑتے آ رہے ہیں، ماشاء اللہ۔ لیکن تینوں کا اتفاق ہے کہ انسانیت کی ابتدا کس سے ہوئی؟ آدم علیہ السلام اور اماں حوا سے۔ پہلے جب اس تین ویڈیو کو مختلف دیکھتے ہیں۔ نظریات کے لوگ کسی ایک بات پہ جمع ہو جائیں تو اس سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ ان کا سورس آف نالج ایک ایسی چیز ہے جس پر تینوں متفق ہیں، لہذا یہ اس چیز میں اختلاف نہیں کر رہے۔ ورنہ دشمن کی چاہت ہوتی ہے کہ وہ ہر چیز کو غلط قرار دینے کی کوشش کرے۔ تو تینوں کی جو سورس آف نالج ہے آدم علیہ السلام کے بارے میں، وہ کوئی انسان نہیں ہے۔ تینوں کا دعویٰ یہ ہے، یہودی کہتے ہیں کہ ہمیں یہ ماشاء بتایا اللہ۔ کہ آدم اور حوا یہ دنیا کے پہلے انسان تھے، ہمیں یہ موسیٰ علیہ السلام نے بتایا اور تورات نے بتایا، اور تورات اور موسیٰ علیہ السلام پہلے کی اس نسبت کس کی طرف ویڈیو ہوتی کو ہے؟ دیکھتے ہیں۔ بولو نا بھائی کیا ہو گیا؟ اللہ کی طرف ہوتی ہے۔ عیسائی کہتے ہیں ہمیں انجیل نے اور عیسیٰ ابن مریم نے بتایا، حالانکہ عیسیٰ ابن مریم اور موسیٰ علیہ السلام کا زمانے میں صدیوں کا فرق ہے، لیکن دونوں کے بیان ایک ہی ہے۔ وہ کہتے ہیں بھائی انسان کی ابتدا کب سے ہوئی ہے؟ آدم علیہ السلام، اور ان کی پسلی سے اللہ نے پیدا کیا اماں حوا کو۔ پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے جو عرب میں، جہاں اسماعیل علیہ السلام کے بعد 2000 سال تک کوئی پیغمبر گزرا ہی نہیں، ان ماشاء کا اللہ۔ آپس میں عیسائی اور یہودیوں سے کوئی واسطہ تھا ہی نہیں، بلکہ یہودی عیسائی یہ دعویٰ ہی نہیں کرتے تھے کہ ہمارے پیغمبر تم میں بھی پہلے مبعوث کیے اس گئے ہیں، تو ان کو ویڈیو کو تعلیمات دیکھتے کہاں سے ہیں۔ دیتے؟ پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن نازل ہوا تو قرآن نے بھی کیا کہا کہ انسانیت کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ آدم سے۔ اور بالکل وہی واقعہ بیان کر رہا ہے قرآن اپنے الفاظ میں جو تورات بیان کر رہی ہے اور جو انجیل بیان کر رہی ہے۔ تو دنیا کی اتنی بڑی قومیں، اتنی زیادہ قومیں، اتنے اربوں کروڑوں خربوں افراد جب کسی ایک خبر پہ جمع ہو جاتے ہیں تو یہ اس کی علامت ہوتی ہے کہ یہ خبر جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ ماشاء اللہ۔ سمجھتے نہیں ہو بات کو؟ میں ایک اور آسان مثال سے اس کو سمجھاتا ہوں۔ میں یہ اتنے ایک چھوٹی سی بات کو ثابت کرنے کے لیے اتنے دلائل مجھے اس لیے دینے پڑتے ہیں پہلے اس کہ ویڈیو آج کو دیکھتے لوگوں ہیں۔ نے جو علم جہاں سے لینا چاہیے تھا وہاں سے لینے کے بجائے کہیں اور سے لینا شروع کر دیا ہے۔ پہلے زمانے میں بڑے آسانی سے بتاتے تھے آدم علیہ السلام، لوگ کہتے تھے اچھا بھائی آدم علیہ السلام، بھائی کیسے مان لیا ہماری ابتدا آدم سے ہوئی؟ بھائی تورات انجیل ان سے بھی پوچھو، ان سے بھی پوچھو، سب کہتے ہیں کہاں سے ہوئی؟ آدم سے۔ اب سائنسدان کیونکہ اس کے خلاف بہت کچھ کہہ رہے ہیں نا، لہذا اب یہ بتانے کے لیے کہ ہم بندر سے نہیں بنے، ہم آدم سے بنے ہیں، یہ بتانے کے لیے اب ہمیں دلائل کے ماشاء انبار اللہ۔ لگانے پڑتے ہیں۔ اب میں ایک مثال سے آپ کو بات سمجھاتا ہوں۔ دیکھو آپ پہلے اس کہیں ویڈیو کو بیٹھے ہوئے، دیکھتے ہیں۔ کسی نے آ کے آپ کو خبر دی کہ فلاں جگہ پہ
حادثہ ہوا ہے, 6 آدمی مرے ہیں, ایکسیڈنٹ ہوا ہے بہت بڑا, 6 آدمی مرے ہیں. دوسرا اس کا دشمن وہ آیا, کہتا ہے ابے جھوٹ بول رہا ہے, اس کی عادت ہی جھوٹ بولنے کی ہے. کیا جھوٹ بول رہا ہے بھائی؟ او بھائی حادثے میں 6 نہیں 12 آدمیوں کا انتقال ہوا ہے. تیسرا ان دونوں کو غلط کہتا ہے, وہ کہتا ہے بھائی یہ دونوں ایک نمبر کے پھینکو ہیں, ان کا کام ہے جھوٹ بولنا. حادثہ ہوا ہے, ایک بندہ بھی نہیں مرا, صرف زخمی ہوئے ہیں. چوتھا آتا ہے, کہتا ہے یار پتہ نہیں یہ جھوٹ بولنے کا سب لوگوں نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے. کوئی کہہ رہے ایک بندہ بھی نہیں مرا, سب زخمی ہوئے ہیں, کوئی کہہ رہے 6 بندے مرے, کوئی کہہ رہے 12 بندے مرے. بھائی حادثے میں میں نے خدا کی قسم اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, پوری بس الٹ گئی اور 50 آدمی مرے ہیں. سب کے بیانات میں کیا ہے؟ ٹکراؤ. لیکن اتنی بات ثابت ہو گئی کہ حادثہ بہرحال بولو ہوا ہے. اتنے ساری متضاد خبروں میں جو کامن جو چیز ہے, قدر مشترک جو چیز ہے, وہ کیا ہے؟ حالانکہ یہ سب ایک دوسرے کے دشمن, سب ایک دوسرے کو نیچا دکھانے میں لگے رہتے ہیں, لیکن اتنی بات بہرحال ثابت ہو گئی کہ حادثہ ہوا ہے. سمجھتے ہو بات کو کہ نہیں سمجھتے؟ یہودیوں کا مذہب موسیٰ علیہ السلام سے, عیسائیوں کا مذہب عیسیٰ ابن مریم سے. عیسائیوں اور یہودیوں کی ماضی میں ایسی خطرناک بھیانک جنگیں چلی ہیں کہ ان دونوں نے ایک دوسرے کی ہمیشہ نفی کی ہے. یہودیت نے کوشش کی ہمارا مذہب دنیا میں غالب آئے, اور معاذ اللہ عیسیٰ ابن مریم کو بغیر باپ کے حلالی نہیں, انہوں نے حلالی ماننے سے انکار کر دیا. اتنی بڑی دشمنی. اور عیسائیوں کی یہودیوں سے دشمنی کہ ایک سچے پیغمبر کا انکار کرتے ہیں, پھر ان دونوں کی مسلمانوں سے دشمنی. لیکن اس کے باوجود تینوں اس پر متفق ہیں کہ انسانیت کی ابتدا کہاں سے شروع ہو رہی ہے؟ آدم سے. اس سے پتہ چلتا ہے بھائی یہ خبر مل بیٹھ کے بنائی نہیں جا سکتی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ اب آپ کہوں گے مفتی صاحب اس بحث میں کیوں پڑ گئے؟ آدم علیہ السلام سے ہماری ابتدا ہوئی ہے تو کیا کرنا ہے ابھی؟ آپ کو اس سلسلے میں بلایا ہم نے کینیڈا ہے کیا؟ یہ موضوع ٹاپک لے کے آپ بیٹھ گئے, آدم علیہ السلام سے ہم بنے ہیں,